الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میرے دینی بھائیو بزرگو، اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ واحد و یکتا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اسی اللہ نے یہ ساری دنیا کے کارخانے کو بنایا ہے، وہی بارشوں کے نظام کو چلاتا ہے، وہی زمینوں سے پودوں کو اگاتا ہے، مردار زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں پھل پھول لگاتا ہے، انسانوں اور جانوروں اور جانداروں کے لیے غذا کی فراہمی اسی کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری اس کی ہے، اور اس نے اپنے ذمے روزی لے رکھی ہے۔ اس نے انسان کو جب بنایا تو انسان کو بھی کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے تابعداری عبادت و بندگی کے لیے، نہ ان سے روزی کموانا ہے، نہ ان سے کھانا ہے۔ وما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ میں ان سے کوئی روزی نہ چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان مجھے کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ اللہ ہی سب کا روزی رساں اور رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے اور مضبوط طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو پردوں میں چھپایا ہے، اپنی قدرتوں کو ظاہر فرمایا ہے تاکہ بندے اس کو اس غیب میں پہچانے جس غیب میں وہ ہے۔ اللہ رب العزت کا نہ ادراک، نہ احاطہ، نہ اس کی رویت انسانوں کے بس کی چیز ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ ایسی قدرت والا ہے کہ اس نے چیزوں کو بنانے کے لیے اسباب کو اس کو اختیار نہیں کرنا پڑتا۔ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز سے کہتا ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے پورے نظام کو اس نے ایک ترتیب کے ساتھ بنا دیا ہے، اور وہ ترتیب کے ساتھ وہ نظام قائم ہے۔ جب تک وہ اللہ اس نظام کو چلانا چاہ رہا ہے وہ نظام چلتا رہے گا، وہ اس کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسانوں کے دنیا میں آنے کا نظام اس طرح شروع کیا کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا فرمایا۔ پہلے آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کو مرد اور عورت کے ساتھ کے روپ میں جوڑ دیا، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانی نسل کو چلایا۔ جیسے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اپنے اس پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب وہ جان کون ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا۔ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس نے خوب پھیلا دیے مرد اور عورتیں ان کے ذریعے سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو
قبیلے قبیلے اور خاندان در خاندان بنا دیے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تمہاری یہ خاندانوں کو یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ حسبی اور اعلیٰ نسبی کی پہچان کے لیے نہیں ہے، بلکہ لتعارفوا تمہاری شناخت کے لیے تمہارے کنبے ہیں، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مرد اور عورت کے لیے یہ چیز رکھی کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اس وقت حلال ہوں گے جب اللہ کا نام بیچ میں آئے گا، اور نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت حلال ہوں گے، اور ان کے درمیان میں میاں اور بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہوگا، تب ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو نسل پھیلے گی اس نسل کو خاندان کی حیثیت دی جائے گی، جعلناکم شعوبا وقبائل۔ اگر نکاح کے بغیر اگر نسل پھیلے گی تو خاندانی نظام قائم نہیں ہو سکے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ پھر انسانوں کو بنانے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ نظام ایسا بنا دیا کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر حملت حملا خفیفہ، پھر عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، ایک پانی کا بوند رہتا ہے جو مرد کے ذریعے سے رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، مرد کی پسلیوں سے نکلنے والا پانی، مرد کی پشت سے نکلنے والا پانی عورت کی پسلیوں سے نکلنے والے پانی سے ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان پیدا کرتے ہیں، اور اس کے اتنا بڑے انسان کو جتنی بھی چیزیں انسان کے جسم میں لگی ہوئی ہے وہ ساری اسی نظام کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو تو ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا کرنے کا ارادہ اللہ کرتے ہیں تو وہ رحم مادر میں حکم فرما دیتے ہیں کہ اب اس میں حمل ٹھہرنا ہے، تو وہ حمل ٹھہرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس بچے کو بڑھاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ایک تدریجی سسٹم کے تحت وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیا، پھر وہ اس تنگ جگہ سے آسانی اور عافیت کے ساتھ اس کو نکال دیتے ہیں۔ اس طرح انسان پھر ایک چھوٹے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک پودا جو ہے وہ زمین میں دانہ ڈال دیا جاتا ہے، ڈالنے والا کسان بھول جاتا ہے کہ اس نے دانے کو کہاں ڈالا ہے، لیکن قدرت جانتی ہے کہ کہاں دانہ ڈالا گیا ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے اور وہ بارش اس پانی پر جا کر اس کے اندر اللہ کی قدرت سے حکم ہوتا ہے کہ اس میں کومپل نکلے، تو دانے میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ کومپل زمین کو پھاڑ دیتی ہے، حالانکہ بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سا بچہ بھی اس کو مسل دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، نیم کا اور ببول کا اور آم کا اور امرود کا۔ اور پھر اسی طرح سے اس تناور درخت میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کو قوت دیتے ہیں، پیڑ بنتا ہے، پودے اور پتیاں بنتی ہے، پھر اس میں پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، یہ سارا اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایک پھل کو، ایک ایک پودے کو بنانے کے لیے، یا ایک ایک انسان کو بنانے کے لیے، یا انسانوں کی جسم میں لگے ہوئے پورے نظام کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کارخانوں کے قائم کرنے کی ضرورت، نہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے کوئی سسٹم بنانے کی ضرورت۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بے شمار درخت بن رہے، بے شمار جانور پیدا ہو رہے ہیں، بے شمار انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سب امر خداوندی اور مشیت خداوندی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت صانع عالم ہے، خلاق عالم ہے اور رزاق عالم ہے۔ سارے انسانوں کو پھر رزق بھی وہ دے رہے، ربوبیت کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، رب ہے، اور پھر ساری چیزوں کو دھیرے دھیرے ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ اسی لیے رب کے معنی جو ہے مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ، کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، اس کا نام ربوبیت ہے۔ بچہ چھوٹا تھا تو وہ اس کو بڑا کیا، بڑا ہونے کے بعد جوان کیا، اور اس کے اعضاء و جوارح میں قوت
اللہ نے ڈال دی، تو وہ ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نظام کے تحت سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس اللہ کو، جس اللہ نے آسمانوں سے بارش نازل کی، اور وہ اللہ جب چاہتا ہے تو روک دیتا ہے بارش، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بارش کا ایک قطرہ برسا دے، وہ اللہ برسات کو نازل کرتا ہے، بارش کو روکتا ہے، وہی اللہ مردار زمینوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اس اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ اس کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ وہ بارشوں کا پابند ہے، بغیر بارشوں کے بھی وہ اگر مردہ زمینوں کو زندہ کرنا چاہے تو زندہ کرتا ہے، بغیر ماں باپ کی اولاد پیدا کرنا چاہیں تو آدم و حوا کو پیدا کرتا ہے، بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنا چاہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے، بغیر اگر وہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، مرغی سے مردہ یعنی انڈا نکالتا ہے، انڈے سے زندہ یعنی مرغی نکالتا ہے، وہ اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ اس نے خود کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم مالک الملک، کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے، قل اللہم، سارے چیزیں جن پر انسان لاشعوری طور پر اپنے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، ارے انسان تو اپنے آپ پر غور کر کہ تو خود اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں رکھتا، بیمار ہو جائے تو بیماری کو روک نہیں سکتا، اور بیمار ہو جائے تو اس سے شفا حاصل نہیں کر سکتا، اللہ چاہیں تو بیماری سے شفا دیں، اللہ چاہیں تو بیماری سے بچا لیں، اللہ چاہیں تو کھلا دیں، اللہ چاہیں تو کھانے کے سارے اسباب کے باوجود جو ہے وہ انسان کو بھوکا رکھ کر مار دیں، اللہ اگر چاہیں تو ملک دیں، اللہ چاہیں تو ملک والوں سے ملکوں کو چھین لیں، اللہ چاہیں تو عزت دیں، اللہ چاہیں تو ذلت کے نقشوں میں پہنچا دیں، عزت کے نقشے اللہ کے ہاتھ میں، ذلت کے نقشے اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، حیات اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کے کرنے سے ہو رہا ہے، نہیں، اس کے کرنے سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا، اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں ہوتا۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اللہ ملک کے مالک ہیں، قل اللہم مالک الملک، اور یہی بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، ہماری جانوں کے مالک اللہ، ہمارے جسموں کے مالک اللہ، ہمارے دلوں کے پر اللہ کا قبضہ، اللہ کا اختیار، ہمارے ذہنوں پر اللہ کا قبضہ، اللہ کا اختیار۔ تھوڑا سا اللہ اسکرو ڈھیلا کر دے، آدمی کا دماغ پھیل ہو جائے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تھوڑا سا بخار دے دیں، بخار کون دیتا ہے؟ اللہ ہی کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوا کر انسانوں کو تعلیم دیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں وَهُوَ يُطْعِمُنِي، تو اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، اور میں جب پیاسا ہوتا ہوں تو وَهُوَ يُسْقِينِي، وہی مجھے پلاتا ہے۔ تو پلانا اللہ کے ہاتھ میں، کھلانا اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہلاکت اللہ کے ہاتھ میں، حفاظت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس اللہ کو، جس اللہ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں، اس کو مالک مانو اور اسی سے اپنا تعلق جوڑو۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو سمجھا دو، یہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ہمارا ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے، تو اس کی غلط فہمی کو دور کر دو۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اللہ ہے ملک کے بادشاہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے ہیں۔ آج کسی کو ملک پر بٹھا دیا، کل ملک کی گدی سے کسی کو اتار دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت وہ دیتے ہیں، ذلت وہ دیتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے عزت کی زندگی گزارے، ہر انسان چاہتا ہے ذلت سے محفوظ رہے، تو عزت اور ذلت کے نقشے جو ہے اللہ نے کامیاب بنا کر رکھے ہیں۔
اور اس کو اللہ تعالیٰ انہی اسباب اور انہی نقشوں کے اعتبار سے عزت اور ذلت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کے نقشے بنائے، اللہ نے ذلت کے نقشے بنائے، اللہ نے ملک دینے کے نقشے بنائے، اللہ نے مال دینے کے نقشے بنائے، ایک نظام بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بچوں کے پیدا ہونے کا اور زمین سے سبزوں کے اگنے کا نظام بنایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بھی بنا کر رکھے ہیں، اور اس نظام سے تعلق رکھنے والوں ہی کو اللہ رب العزت عزت بھی دیتے ہیں، اور اسی نظام سے تعلق رکھنے والوں سے کٹ جانے والوں کو اللہ ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے عزت اور ذلت کے نقشے جو قائم رکھے ہیں وہ قائم رکھے۔ اللہ کہتے ہیں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اب عزت اللہ نے اپنے لیے عزت کا انتخاب، اللہ عزت والے ہیں، اللہ رب العزت کو نے اپنے لیے عزت کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنے رسول کے لیے عزت کا انتخاب کیا کہ اللہ عزت والے ہیں، اللہ ہی بزرگی والے ہیں، اللہ ہی قابل تعظیم ہیں، اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور قابل تعظیم ہیں۔ اسی طرح اللہ نے نیک لوگوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ایمان والوں کے لیے عزت کا فیصلہ۔ عزت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان اور اعمال صالح پر عزت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے پر عزت دیتے ہیں، برے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں۔ اور ذلت کا سب سے پہلا اثر آدمی کے اپنے نفس میں ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، لوگوں سے آنکھیں چار نہیں کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں میں سب سے پہلے گرتا ہے اگر وہ بے حیا نہ ہو۔ جب آدمی کی دھیرے دھیرے گناہ کرتے کرتے آدمی کی حیا چلی جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا اس کو کیا کہہ رہی ہے اور کیا اس کے بعد نہیں۔ عزت دار آدمی کو اگر اس پر ذرا سی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک مقدمہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاں ایک ہی جرم کے دو مجرم آئے، اور دونوں کے بارے میں، ایک کے بارے میں اورنگزیب عالمگیر نے موت کا فیصلہ کیا کہ ان کو سزائے موت دی جائے، اور دوسرے کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ تم، اور بس خاموش ہو گیا اور کہا ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ صاحب کو ہٹا دیا گیا، وہ تھوڑا دیر کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ آدمی عزت دار آدمی تھا، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا کہ مجھے اورنگزیب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ تم، اور بس وہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ تو آدمی جو ہے، جو کمتر اور ذلیل آدمی ہوگا، تو اورنگزیب عالمگیر سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک ہی مقدمے میں دو فیصلے ایسے کیوں کیے؟ تو کہنے لگے کہ جو آدمی جس کی سزائے موت، اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو پھر وہ اسی طرح کے گناہ کرتا، وہ بے حیا آدمی تھا، اس پر کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جس آدمی سے میں نے تم کہا کہ تم نے ایسا کیا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ آدمی بہت حساس ہے اور اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی تھی، اس کو صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پھر ذلت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور دھڑلے سے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا۔ آج جیسے اور سب سے پہلے انسانوں میں جو بگاڑ آتا ہے وہ حیا کا چلا جانا آتا ہے، پھر لوگوں کا پاس و لحاظ ختم ہو جاتا ہے، پاس و لحاظ ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے گناہ کرتے ہوئے لوگ ہم کو دیکھیں گے تو کیا محسوس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جب یہ امت جو ہے بے حیائیاں عام ہوگی، اور راستوں میں چلتے پھرتے لوگ بے حیائی کریں گے، اور لوگوں کی غیرت و حمیت اتنی پست ہو جائے گی اور ایمان اتنے کمتر درجے پر پہنچ چکا ہوگا کہ آدمی برائی کو دیکھے گا تو وہ اس برائی سے روکنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائے گا، اپنے اندر ہمت نہیں پائے گا، وہ ڈرے گا کہ میں اس برائی سے کیسے روکوں، اگر میں اس کو بول دوں تو یہ نام پتہ نہیں اس کو برا مان جائے۔ اور آدمی بروں کی برائی سے ڈرتے ہوئے ان کی عزت کرے گا، ان کا اکرام کرے گا کہ برا آدمی ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اور اس کے نقصان، اس سے ڈرنے والے نقصان اور اس سے ہونے والے نقصان کے اندیشے سے وہ اس کے سامنے مداہنت اور منافقت کرے گا۔ ایسا آدمی گرے گا، اتنا گرے گا
اتنا پست ہو جائے گا آدمی کہ وہ بروں کے ساتھ تعلقات رکھے گا، بروں کے ساتھ جڑے گا، بروں کی عزت کرے گا، بروں کا اکرام کرے گا، برائی کو دیکھے گا، لیکن برائی کو دیکھ کر وہ اپنے اندر کہنے کی ہمت نہیں پائے گا کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ برائی کے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اگر تم برائی کو دیکھو، من رأى منکم منکرا، برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکو، منع کرو، اس کو روک دو، فلیغیرہ، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اس الفاظ پر غور کیجئے، فلیغیرہ، تو چاہیے تم کو، ضرور چاہیے تم کو، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دو کہ وہ برائی ختم ہو جائے، فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع، اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فبلسانی، تو زبان سے منع کر دو کہ بابا یہ کام جو ہے یہ اچھا نہیں، غلط ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے، فبلسانی، فإن لم یستطع، اگر اتنی بھی طاقت نہیں، فبقلبی، اور اپنے دل سے اس کو برا سمجھو، یہ آخری درجہ، وذالک اضعف الایمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے کہ آدمی برائی کو دل سے برا سمجھے۔ لیکن علماء نے اس کے ساتھ یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب وہ اس کو برا سمجھتا ہو تو وہ وہاں سے ہٹ جائے، وہ برائی سے دور ہو جائے، اس برائی کرنے والے سے دور ہو جائے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، برائی کو دل سے برا نہیں سمجھو گے اور اس برائی ہونے والی جگہ یا ان برائی کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے بلکہ ان سے تعلق اپنا جوڑ کر رکھو گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید ہے جو حدیث کے اندر آئی ہے کہ مبادا تم پر وہ وقت آئے کہ تم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، اگلی قوموں کی طرح کہ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے تھے، برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن اس برائی کرنے والوں سے وہ کنارہ کشی اور تعلق نہیں جوڑتے تھے۔ تم پر ایسا وقت آئے اور تم برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اور برائی کرنے والوں کا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہ چھوڑو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر برائی پر سکوت اختیار کیا گیا تو برائی کرنے والے کا گناہ خاموش رہنے والے کو بھی پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے کیوں اس برائی کے ساتھ مصالحت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بتائے اور اس کو فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آدمی برائی کرتا ہوا بروں کو دیکھتا رہے اور خاموش رہے۔ تو آج تو برائی کا عموم ہے، ہر جگہ برائی ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ارشاد میں یہ فرمایا کہ اگلی قوموں پر عذاب اس لیے آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی، ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ اپنے سامنے برائی ہوتی ہوئی دیکھتے تھے اور اس برائی پر نکیر نہیں کرتے تھے بلکہ برائی کرنے والوں کی عزت کرتے تھے۔ اب برائی کرنے والوں کا ہم اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی پذیرائی کریں، تو یہ وہ دور ہے جس میں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والا اللہ رب العزت کے ہاں عزت کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی جو ہے برائی کا ساتھ نہ دے بلکہ اچھائی کو اختیار کرے۔ اللہ اچھائی پر، نیکی پر، نیک عملوں پر عزت دیتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی نظر سے گرتا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنی نظر سے گرتا ہے، مجھ سے کام ہو گیا، اس کے دل میں ملال پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو ایک ہلکا پن نہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ پشیمانی اور ندامت یہ انسان کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک جذبہ ڈالے ہیں، وہ نادم ہو۔ اب وہ نادم ہو کر اگر رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو اللہ اس کے پلٹنے کو توبہ بنا دیتے ہیں اور اس توبہ پر اس کو قبولیت و مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ کرنے پر بڑا پیار آتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کو ایسی دعا تعلیم فرما دیجیے جو میں اپنے اللہ سے مانگا کروں اور نماز میں مانگا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
ولا یغفر الذنوب الا انت، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کر لی ہے، بہت بڑا ظلم کر لیا، کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑنا اور اس کے حکم کے خلاف کرنا یہ کسی پر زیادتی نہیں ہے بلکہ خود اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے آدمی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو یا لوگوں پر ظلم کر رہا ہو، اللہ کو ظلم پسند نہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مظلوم کی آہ کو پہنچتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے اتقوا من دعوت المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان میں پردہ نہیں ہے، اللہ کے اور مظلوم کے درمیان میں پردہ نہیں ہے۔ آہ جو ہے بطرس آہ مظلومہ، مظلوموں کی آہ سے بچو، اس لیے کہ وہ عرش الہی تک ڈائریکٹ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتے، مظلوم کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھے اور جب وہ کہہ دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت زیادہ اپنے اوپر ظلم کر لیے ہیں، اور وہ یہ کہہ دے انہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کرتا، تو اللہ رب العزت یہ جملہ جب سنتے ہیں بندے کا اور واقعتاً وہ دل کی ندامت کے ساتھ ہو، اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے بندہ یہ کہہ رہا ہو انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت بندے کے اس جملے پر بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو یہ کیسے معلوم ہو گیا، فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میرے بندہ یہ گناہ کر بیٹھا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس کی اس غلطی کو میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کیا کرتے، اس پر پردے نہیں ڈالا کرتے، وہ تو اس کو اچھالا کرتے ہیں، وہ تو ان کو رسوا کرتے ہیں، وہ تو ان کو اشتہار میں دیتے ہیں، وہ تو اخباروں میں چھاپتے ہیں، وہ تو اس کا اعلانیہ جاری کرتے ہیں، اس کے اعلانیہ جاری کیے جاتے ہیں، وہ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ غلطیوں پر پردہ ڈالنا یہ تو اللہ کی عادت ہے، اللہ ستار ہے، اللہ رب العزت بندوں کے حالات کو جانتے ہیں، ان کے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے اللہ نے۔ اگر اللہ بندوں کے گناہوں کو چھپائے نہیں اور ان پر پردہ نہ ڈالے اور اپنی ستاری کا معاملہ نہ فرمائے تو میرے بھائیوں سب ننگے ہوں گے، سب ننگے ہوں گے۔ ہر ایک کا انسان تو اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہی ہے دو چیزوں سے، ایک تو مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کی تعریف جو ہے علماء لغت نے یہ کی ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان دو آمیزوں سے بنا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک غلطی کرے گا ایک بھولے گا، غلطی بھی کرتا ہے بھولتا بھی ہے، غلطی کرتا ہے بھولتا غلطیاں کرتے رہتا ہے، بار بار ایک ہی جگہ سے ٹھوکر کھا رہا پھر بھی ٹھوکر کھاتے رہتے، ایک گڑے سے ڈسا جاتا پھر بھی ڈسا جاتا۔ وہ تو ایمان کی فراست ہوتی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یلغ المؤمن من جوہر مرتان، کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہے۔ ایمان اگر کامل درجے کا ہے تو پھر غلطی نہیں ہوگی، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی پھر دوبارہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، تو آدمی رجوع کرے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو جی میرا بندہ کہہ رہا ہے میرے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا، تم گواہ رہو اے فرشتوں، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، مجھے پرواہ نہیں ہے اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں شرک کے گناہ کے علاوہ۔ آدمی کیسا بھی گناہ کر آئے اور اللہ سے کہے اللہ میں نے گناہ کر لیا، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اور اپنے گناہ پر پچھتا دے، آنسو بہا دے، تو اللہ رب العزت کو بڑا پیار آتا ہے، اور اللہ کی رحمت بڑھ کر لپک کر اپنے بندے کو اپنے دامن عفو میں لے لیتی ہے اور معاف کر دیتی ہے کہ میرے بندے نے میرے ساتھ ایسا حسن ظن رکھتا ہے۔ تو عزت اللہ رب العزت گناہ سے توبہ کرنے پر بھی عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ گناہ کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہیں، ایسا نہیں کہ گناہ کرنے والے بندوں سے اللہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر نفرت کرتے اللہ تو توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ حدیث قدسی ہے کہ یا بنو آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کے بیٹو تم سارے کے سارے خطا کار ہو، تم سے غلطیاں ہوتے رہتی ہے، ظاہر بات
بات ہے کہ اللہ کا ادب، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی بھی زندگی گزارنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، نہ آپ بات چیت کر رہے تھے کہ کوئی لایانی بات کے سرزد ہونے کا اندیشہ ہو؟ آپ تو عبادت میں تھے، آپ نے نماز پڑھی، اللہ کا حق بندگی کو آپ نے ادا کیا، پھر آپ نے کیوں استغفار کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ؟ یہ تو کوئی گناہ کا موقع نہیں تھا۔ تو کہا عائشہ، اللہ کی بندگی کا حق جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے توبہ کر رہا ہوں۔ اس لیے اتنا جلیل القدر نبی اپنی نماز کے بعد یہ کہہ رہا ہے اللہ توبہ، اے اللہ معافی، اے اللہ معافی، اے اللہ معافی۔ اتنا جلیل القدر نبی، اور جو بھی اللہ کی محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا نبی یہ کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ توبہ، اے اللہ معافی، اے اللہ توبہ، اے اللہ معافی، اے اللہ توبہ، اے اللہ معافی۔ تو یہ کہہ رہا ہے، تو ان نبی کی اور وہ بھی نماز کے بعد کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جس نبی کا یہ حال ہو، ان کے امتی کتنے مطمئن ہیں؟ وہ استغفار کرتے نہیں، وہ توبہ کرتے نہیں، عزت کہاں سے ملے گی؟ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نیکیوں پر عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں پر عزت دیتے ہیں۔ ایک تو آدمی کے اندر ایمان کو بڑھاتے ہیں توبہ کرنے پر، گناہ چھوڑ دینے پر، اچھا راستہ اختیار کرنے پر، کہ بندے کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دیتے ہیں، سکون پیدا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، سکون کے لیے دنیا پریشان ہے، اور سکون کے لیے آدمی غم غلط کرنے کے لیے، اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آدمی راستہ کون سا اختیار کرتا ہے؟ کتنے لوگوں کے بارے میں کہ وہ اپنے بہت ٹینشن میں تھے، اس لیے انہوں نے شراب پینا شروع کر دی۔ شراب غم غلط نہیں کرتی، شراب تو گناہ ہے، وہ تو اور آدمی کی پریشانیوں میں اضافہ کرتی ہے، وہ آدمی کو اور، کیونکہ اللہ کی نافرمانی اور شراب کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ شراب کیا ہے؟ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ ایک شراب کئی بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے، ام الخبائث ہے۔ تو آدمی ایک گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہ عادت بن جاتی ہے، اور اللہ رب العزت گناہ گار کو عزت نہیں دیتے۔ اللہ عزت کس کو دیتے ہیں؟ فرمانبرداروں کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت وقار و تعظیم کی حیثیت فرمانبرداروں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عزت کے لیے اپنا تھا کہ للہ العزہ، عزت اللہ کے لیے، لرسول اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین مومنین کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کو ہم کو پہچان کر کہ ہمارے جس اللہ کے ہم بندے ہیں وہ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے واحد و یکتا و تنہا ہے، ہم کو اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اور اس سے نسبت اور علاقہ مضبوط کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس سے توبہ کرنا چاہیے، اس کا ہر وقت تو پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ مخلوق کا تو پاس و لحاظ کرتا ہے، خالق کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، اپنے رب کی نافرمانیاں دھڑلے سے کرتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شراب بھی نہیں پیتے، ہم حرام بھی کماتے بھی نہیں ہیں، لیکن لوگ یہ چھوڑتے، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو معروف، جو کرنے کے حکم ہیں اللہ کے، سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ جس کام کے کرنے کو کہیں وہ کام نہ کرنا۔ آرڈر ہے اللہ کا، اس آرڈر کو آپ نہ چھوڑیں۔ باپ کہے بیٹا پانی لا، اور بیٹا نہ سنے، سنی انسنی کر دے، باپ کو پانی کی ضرورت ہے نہ لا، باپ پیار کرے گا یا ناراض ہوگا؟ باپ کہے گا کیسا لڑکا ہے، میں پانی کا کہتا ہوں، چلا رہا ہوں بیٹا پانی لا پانی لا پانی لا پانی لا، ایک نہیں 5 مرتبہ کہہ رہا ہوں پانی لا، اور بیٹا خیال ہی نہ دے، دھیان ہی نہ دے، تو باپ کو تاؤ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ باپ غصہ ہو جاتا ہے کہ میرا حکم نہیں مانا جا رہا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے، اور سیٹ اپنے مزدور سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا حکم نہیں مانتا۔ اللہ کا حکم 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے نماز کو آ، نماز کو آ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کو آ، نماز کو آ، نماز کو آ، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ لیکن بندہ دھیان ہی نہ دے، بندہ
اور آدمی کہ میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں کیا گناہ کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بے نمازی کا رزق حلال نہیں ہوتا، بے نمازی کا رزق حلال نہیں ہوتا، بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے نمازی کی رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کے خاندانوں میں برکت نہیں ہوتی، اور تو اس کو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے اور پھر بولتا میرے سے گناہ کیا ہو رہا ہے، میرے سے گناہ کیا ہو رہا ہے، میں نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بھئی ٹھیک ہے، تو شراب نہیں پی رہا ہے، تو زنا نہیں کر رہا ہے، تو جوا نہیں کھیل رہا ہے، تو کسی کا قتل نہیں کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ فخر کیا ہو رہا ہے، بس ہم نماز تو نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے آپ، سب سے بڑے خیر سے آپ محروم، سب سے بڑی بھلائی سے آپ محروم ہیں، سب سے بڑی نیکی سے آپ محروم ہیں۔ اللہ رب العزت کی غضب کو دعوت آپ دے رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ بھئی نماز نہیں پڑھتے یہ تو سب سے بڑی ہے، اگر اللہ کو پہچانتے آپ تو نماز پڑھتے آپ۔ اللہ بلا رہے ہیں، اللہ کا آرڈر ہے۔ شیطان جو راندے درگاہ ہوا، اللہ کی نظروں سے گر کر ذلیل ہوا اور اللہ نے اس کو ذلیل قرار دے دیا، رجیم مردود کر دیا ہے، رد کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے، اور اس کو ایسا مردود کیا گیا کہ اللہ کہتے ہیں اس کے شر سے پناہ مانگو۔ روزانہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کی چالوں سے، تو پناہ مانگتے ہیں۔ ایسا مردود قرار دیا گیا، کائے کی وجہ سے؟ اللہ کو حکم تو نہیں مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ جو تھا یہ اللہ کو سجدہ نہیں تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر دو۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں، اللہ کا سجدہ ہوتا۔ ہم کو تو کس کا سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ نماز سجدے ہے اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ہم کو تو اللہ کو سجدے کرنا ہے۔ لیکن اور یہ جو منادی مؤذن کی آواز رہتی ہے نا، یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، یہ نداء الاسلام ہے، اللہ کی آواز ہے، اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا، نماز کو آ بندے، آ بندے آ۔ لیکن اب بندہ اللہ کی طرف آئے نہیں، نماز پڑھے نہیں، تو کس کے سجدے کا انکار ہے؟ شیطان جس طرح مردود ہوا، کیا انسان عزت پا سکتا ہے نماز چھوڑ کر؟ کیا اللہ کا مقرب بن سکتا ہے نماز چھوڑ کر؟ کیا اللہ کی محبوبیت و پیار پا سکتا ہے نماز چھوڑ کر؟ کیا اللہ کی طرف سے رزق میں برکتیں، وسعتیں، عافیتیں آئے گی نماز چھوڑ کر؟ نہیں آئے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کیا ہاں آپ خوشحال زندگی گزاریں گے، اللہ اپنے بندوں کو مہلتیں دیتا ہے، اور وہ مہلتوں کا ٹائم بڑا لمبا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں، مہلتیں دیتے ہیں، میرا بندہ آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بڑے رحمان ہیں۔ اللہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے رحیم کے مقابلے میں۔ تو اللہ کا رحمان ہے، ان کا سارے فرما برداروں اور نافرمانوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ رحم کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ بارش دیتے ہیں، تو اللہ کے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، اللہ کے یہاں تقسیم نہیں کہ روزے داروں کو بارش دی جائے، نمازیوں کو بارش دی جائے، ایمان والوں کو بارش دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو نتھو کو بھی، خیراتی کو بھی، شبراتی کو بھی، جمعہ کو بھی، اللہ کے نافرمان کو بھی، ظالم کو بھی، سب کے گھروں پر، سب کی کھیتیوں پر، ساری زمین پر بارش کو اگاتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ فرمانبرداروں کو اولاد کی نعمت دیں، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، یہ اللہ کے انعامات ہیں، اللہ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، سب کو دے رہے، ان کو بھی دے رہے، ہم کو بھی دے رہے۔ بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مسلمانوں پر حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر حالات لا کر مزہ آتا ہے۔ کیوں مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کو بندے کا رونا مزہ میں آتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ انسان تو جب روتا تھا تو اللہ تیرے کھانے کا انتظام خود کرتا تھا۔ بچہ جب روتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ بچہ رویا، اماں لپک کر آئی، میرا بیٹا بھوکا ہو گیا۔ وہ بولتا نہیں بچہ، آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہوں گے، چھوٹے بچے آپ کے گھروں میں ہوں گے کہ ماں لپک رہی ہے، میرے پیارے، میرے لال، کیا ہو گیا تیرے کو، کیوں روتا؟ فوراً اللہ تعالیٰ اس کے رونے پر اس کا دودھ کا انتظام کر دیے۔ ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی، دودھ کی نہریں جاری کر دی، اب دودھ پی رہا۔ انسان تو نے رونا چھوڑ دیا، تیرا
کھانے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حوالے کر دیا. جب روتے تھے تو کھانا کون دیتا تھا؟ اللہ دیتا تھا. جب روتے تھے تو سارے مسئلے کون حل کرتا تھا؟ اللہ حل کرتا تھا. انتظام. جب سے ہم نے رونا چھوڑا ہمارے مسئلے ہم خود حل کر رہے، پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا مسئلہ بنتا نہیں، بگڑتے رہتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. مسلمان رونا بند کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو رلانے کے لیے اس پر حالات ڈالتے ہیں، رلانے کے لیے. اور اللہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے خوش نمایت نال اے شبہائے تو، خوش نمایت نال اے شبہائے تو، ذوقہا دارم دل لبھائے تو، کہ مجھے اگر اس کا خوش نمایت نال اے شبہائے تو، رات کا رونا اگر اس کو پسند آتا ہے، میرے محبوب کو یعنی اللہ کو، خوش نمایت نال اے شبہائے تو، رات کا رونا اگر اس کو پسند آتا ہے میرا تو میں روتا رہوں گا. خوش نمایت نال اے شبہائے تو، ذوقہا دارم دل لبھائے تو، اس کے دل کو پسند آتا ہے تو میں روتا رہوں گا. اللہ کو مسلمانوں کو رونا پسند آتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں ہم کو تعلیم فرمائی. ایک نماز کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. ایک نماز جو ہے جس میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے، اس میں دعا تعلیم فرمائے. نماز استسقاء کیا ہے؟ جب بارش نہ ہو رہی ہو کہیں کسی علاقے میں تو لوگوں کو حکم یہ ہے کہ وہ عیدگاہ گاؤں کے باہر نکل جائیں، اپنے ساتھ اپنے جانور لے لیں، اپنے ضعیفوں کو لے لیں، پراگندہ حال نکلیں، پراگندہ بال نکلیں، اور عیدگاہ یا گاؤں کے باہر کھلے میدان میں چلے جائیں اور جا کر خوب روئیں، خوب معافی مانگیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر بارش بھیج دے. یہ اللہ تعالیٰ کو رونا پسند آتا ہے. جب بندے روتے ہیں تو ان کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ پانی بھیج دیتے ہیں. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت کو بہانے چاہیے. بندے نے رو دیا، اللہ رب العزت پانی بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح اللہ رب العزت بھیجتے ہیں کہ جاؤ. اور ایک ہے کہ کہیں مسلمانوں پر حالات چل رہے ہوں، جیسے اس وقت فلسطین میں ہے یا جہاں بھی حالات ہیں مسلمانوں پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں قنوت نازلہ پڑھیں. قنوت نازلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے کہ بھئی ہماری بدعمالیوں کی سزا کہیں اور تو کسی کو نہیں مل رہی ہے، ہم نے گناہ کر لیا اللہ، ہم توبہ کر لیں. اور پھر اللہ کے استغفار، اللہ کی طرف پلٹ کر آنا، یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے، قائم اپنے دین میں عزت رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے یہ ایک نظام بنایا. اور عزت دیں گے اللہ دین پر آنے کی وجہ سے، اور بے دینی میں اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. تو اس لیے ہم جس اللہ کے بندے ہیں جو احد ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، صمد، وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہماری نہ عبادتوں کی ضرورت ہے. یہ غلط فہمی میں ہم کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہم روزے نہیں رکھیں گے تو اللہ میاں کی پوزیشن ڈاؤن ہو جائیں گی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ میاں کے وقار کو نعوذ باللہ جھٹکا لگ جائے گا، ہم اللہ کی مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو اللہ میاں کی انسلٹ نعوذ باللہ ہوگی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمد ہے، ان کو بے نیاز ہے، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں. ساری دنیا نافرمان ہمیشہ ہوئی ہے، زمین کے رقبے بڑے بڑے اللہ کے نافرمانوں سے بھرے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے نیک بندے بھیجے. نوح علیہ السلام 950 سال تک نافرمان انسانوں کو سمجھاتے رہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس پروردگار کو مانو اور اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. لیکن ان کی قوم نافرمانی کرتی رہی، پھر اللہ روئے زمین کے ان ربوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہ عزت بڑھتی ہے نہ عزت گھٹتی ہے. وہ مالک الملک ہے، صمد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت نہ ہماری عبادت کی ضرورت. صمد الذی لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے کوئی بیوی ہے، وہ تنہا وہ یکتا ہے. اس اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. تم محتاج اور ہم محتاج. ہماری ضرورت ہے ہم اللہ کو مانیں، ہماری ضرورت ہے ہم اللہ کے رسول کو مانیں، ہماری ضرورت ہے اللہ کی کتاب کو مانیں، ہماری ضرورت ہے ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے. ارے نماز نہیں پڑھنا بھی گناہ ہے، روزہ نہیں رکھنا بھی گناہ ہے، اور بڑے گناہ ہیں. ایسے گناہ ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں سخت تاکیدی احکام ہے. مسلمانوں کو تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کے ہاں راتوں کے رونے والے ہوتے ہیں،
راتوں کے رونے والے ہوتے، ہر گھر سے رونے کی آواز آتی، ہر گھر میں تہجد کا انتظام ہوتا، آخری شب میں اٹھ کر رونے والے ہوتے، اللہ سے مانگنے والے ہوتے۔ ہماری مسجدیں ہر وقت آباد ہوتی، ہماری مسجدیں اذان سے پہلے کھلتی، اذان کے بعد لکھا ہوا رہتا اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھلے گی، اذان کے نماز کے آدھا گھنٹہ بعد بند ہو جائے گی۔ مسجدوں کو تالے لگانا پڑتے ہیں اس لیے کہ چوریاں ہو جاتی، تو اس لیے ہمارے یہاں لکھنا پڑتا ہے ہماری مسجدوں کو تالے نہ ہوتے، ہماری مسجدوں کو دروازے نہ ہوتے، ہماری مسجدوں میں ہر وقت آنے جانے والے اور عبادت کرنے والے اور سیکھنے والے اور ذکر کرنے والے اور تلاوت کرنے والے اور اللہ سے مانگنے والے اور اللہ سے لو لگانے والے ہر وقت ہوتے۔ یہ مسجدوں کا نقشہ ہوتا، یہ مسجدوں کا نقشہ ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، سارا نظام بگاڑا ہم نے ہے، خراب ہم نے کیا ہے، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے فیصلے کریں، اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں دو قسموں کی ہے، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان کا کرنا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کا نہ کرنا۔ یہ دونوں سے جن کا کرنے کا کہا وہ کریں، جن سے بچنے کا کہا اس سے اجتناب کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔